ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ذی وقار و ذی مرتبہ حضرات، علماء کرام، معزز مکرم، دور دراز سے تشریف لانے والے غیور سنی مسلمانوں، آج 15 شعبان کی شب ہم یہاں جامع مسجد عبدالحق رحمہ اللہ مدرسہ ضیاء القرآن میں ان خوش نصیب بچوں کے اعزاز اور خوشی میں شریک ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن حکیم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ میں ان تمام حفاظ کرام کے ساتھ ساتھ ان کے والدین، اساتذہ کرام، مدرسہ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی شہزاد صاحب کا، جن کی وساطت سے یہاں میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب، قاری ریاض صاحب، جن سے میرا پہلا تعارف، پہلی ملاقات ہے، انہوں نے شفقت اور محبت سے نوازا۔ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق انہیں جزائے خیر نصیب۔ آمین۔ اتنی ڈھیلی آواز سے آپ نے کہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ بس پروگرام کے اختتام کی انتظار میں ہیں، یا آپ کو کسی نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے۔ تو جو اپنی خوشی سے ان طلباء کے اعزاز میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ جزاک اللہ۔ سامعین محترم، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کتاب قرآن حکیم کے ذریعے، اپنی اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو، بعض قبیلوں کو، بعض کنبوں کو بلندیاں، مرتبے، رفعت عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں، نیچا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بلند کرنے کا کیا مطلب؟ قرآن حکیم کے ساتھ نسبت جوڑنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا
جو قرآن کریم پر ایمان لایا اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا، جس نے قرآن کریم کا انکار کیا اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ دوسرا مطلب، جو قرآن کریم پر ایمان لایا کس صورت کے اندر کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، اسلام لانے کے دعویٰ کرنے کے بعد قرآن حکیم کو کامل مکمل ضابطۂ حیات والی کتاب مانتا ہے، اس کو اللہ بلندیاں نصیب کرتے ہیں۔ اور جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن حکیم کو کامل مکمل کتاب ضابطۂ حیات نہیں مانتا، اللہ اس کو ذلیل اور خال کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال دنیا کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ ایک مثال سمجھیے، امام نافع رحمہ اللہ قرات کے امام ہیں، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر رب تعالیٰ کے قرآن حکیم کی قرات کو لوگوں کو سکھا رہے ہیں، طلباء آ رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، قرآن حکیم کی قرات کو سیکھ کے جا رہے ہیں۔ ایک دن طلباء نے سوال کیا، قاری صاحب، استاد صاحب، یہ جو آپ خوشبو لگاتے ہیں، یہ جو آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو ہم نے مدینہ کے بازار کے اندر تلاش کیا ہے، مکہ کے بازار کے اندر تلاش کیا ہے، پورے سعودیہ عربیہ کے بازاروں کے اندر تلاش کیا ہے، یہ خوشبو ہمیں نہیں ملی ہے، یہ خوشبو آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ امام نافع رحمہ اللہ مسکرائے، ارے نادانو، اس خوشبو کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نافع میرے قریب آؤ، جب تم رب تعالیٰ کی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہو مجھے بڑا سکون آتا ہے، مجھے بڑا سرور آتا ہے، ذرا میرے قریب تو آؤ، میں آپ کے قریب ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، نافع اپنی زبان باہر نکالو۔ میں نے اپنی زبان باہر نکالی، رحمت للعالمین نے میری زبان پر بوسہ دیا، اور طلباء اور شاگردوں اور عزیزوں، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں جب بھی رب تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتا ہوں، رب میری زبان سے خوشبو جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتے ہیں، اور اسی قرآن حکیم کے ذریعے ایمان لانے کے بعد، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد، کامل مکمل کتاب نہ ماننے والوں کو اللہ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ ایک اور مثال سنیے، قاری رحیم بخش صاحب کا نام آپ میں سے اکثر حضرات نے سنا ہوگا، اکثر ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آخری وقت ہے، نزع کی حالت ہے، ساری زندگی رب تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کی خدمت کی ہے۔ ایک شاگرد، ایک قاری صاحب ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آخری حالت ہے، بیماری کے ایام ہیں، بالکل زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، قاری صاحب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، عزیز ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قاری صاحب بھول جاتے ہیں، متشابہ لگ جاتا ہے، تو بیماری کی حالت میں قاری صاحب نے یوں سر ہلایا اور بتایا کہ اگرچہ میرے ایام تو اتنے سخت ہیں، بیماری کی حالت میں مجھے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، میرے آخری وقت چل رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی قرآن حکیم کی خدمت کرنے کی وجہ سے، رب تعالیٰ کی عظیم کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے اللہ نے میری فہم کو، میری فراست کو، میرے حافظے کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اگر اس حالت کے اندر بھی تو قرآن حکیم کو غلط پڑھے گا تو میں صحیح تجھے بتا سکوں گا۔ اور جس نے رب تعالیٰ کی کتاب کو اسلام لانے کے باوجود
کامل اور مکمل نہیں مانا، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود کامل اور مکمل ضابطۂ حیات نہیں مانا، اللہ نے ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کر کے دکھایا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ نام نہیں لوں گا کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی قرآن حکیم کو کامل اور مکمل کتاب نہیں مانا، اسلامی شخصیات کو اس نے تسلیم نہیں کیا، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس کے جنازے کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کے لیے جہاز پر لے جایا جا رہا ہے، آسمان کی بلندیوں پر لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس نے قرآن حکیم کو تسلیم نہیں کیا تھا، قرآن حکیم کو کامل مکمل کتاب نہیں مانا تھا۔ رب تعالیٰ نے دنیا کے سامنے اس کو یوں ذلیل کر کے دکھایا کہ اس کا جنازہ تو جہاز کے اندر جا رہا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چوتا ہوا جا رہا ہے، لیکن قرآن حکیم کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے جنازے کو، اس کی لاش کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹک دیا، اس کا جسم لہولہان ہو گیا، اس کا کفن پھٹ گیا، اور رب تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا جو قرآن حکیم کو کامل کتاب نہیں مانے گا، ضابطۂ حیات نہیں مانے گا، اسلامی شخصیات کا ادب و احترام نہیں کرے گا، صحابہ کی گستاخی کرے گا، اس کا حشر یہی ہو۔ سامعین محترم، اس شخص کی ساری زندگی صحابہ کے خلاف گزری، اسلام کے خلاف گزری، اس نے صحابہ کرام پر تنقید کے تیر چلائے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا۔ کون صحابہ؟ اولئک حزب اللہ۔ آج دنیا کی فوجیں ہیں، پاکستان کی فوج ہے، بتاؤ کوئی پاکستان کی فوج کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی بات؟ نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان کی فوج کمزور ہو گئی پورا ملک کمزور ہو جائے گا، اس لیے کسی کو بھی پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے تسلیم کر لیا جب پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ اولئک حزب اللہ، یہ رب تعالیٰ کی فوج ہے، پاکستانی فوج کے خلاف بات کرو گے ملک کمزور ہو جائے گا، رب تعالیٰ کی فوج کے خلاف بات کرو گے دین کمزور ہو جائے گا۔ کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ جن کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب قرار دیا اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا۔ جب سے ایمان کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، حضرات علماء کرام سے معذرت کے ساتھ ذوق کی بات ہے، جب سے اسلام کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر جاتا رہا، لوگوں کے دلوں کو مزین کرتا رہا، لوگوں کے دلوں کو منور کرتا رہا، لوگوں کے دلوں کو خوبصورت بناتا رہا۔ کئی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، ایمان نے رب تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے آج تک کبھی نبیوں کے دل کے اندر جا کر ان کے دلوں کو مزین کیا ہے، ان کے دلوں کو منور کیا ہے، کبھی دیگر لوگوں کے دلوں کے اندر جا کر ان کے دلوں کو منور کیا ہے، ان کے دلوں کو مزین کیا ہے، اب تو مجھے بھی مزین ہونا ہے، اب تو مجھے بھی مزین ہونا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایمان کے مزین ہونے کے لیے جن کے قلوب کا انتخاب کیا وہ دل صحابہ کے دل تھے، جن کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار